ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کو رونا چاہیے. پریس کانفرنس کو نہیں کہنا چاہیے, پتہ نہیں کیا کہیں ہم. الفاظ بھی احتیاط سے استعمال کرنے پڑیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان سب کو آپ جانتے ہیں. آج کے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر منگل صاحب, ڈاکٹر محمد شیخ صاحب, اصغر خان چکر, داؤد شاہ, علامہ ولید حسین یہ اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم ابھی تک میں خود اس حادثے سے نہ سمجھ سکا ہوں, نہ اس حادثے کے اثرات سے سنبھل سکا ہوں. یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے. ہمارے محترم آرمی چیف قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں, اور وہ اگرچہ آئینی طور پہ ایک آئین کے تحت انہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ دنیا میں بھی اور یہاں بھی اب ہمارے حکمرانوں کے لیے حکمران ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اہمیت انسان کو دی ہے, اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بِأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے بڑے اس حساب سے بنایا ہے. یہ مجھے بڑا پیارا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مارا جائے, قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو, مسلمان نہیں کہا, کسی انسان کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہو, کسی کو قتل کیا ہو, اور پھر گندنا پھرتا ہو, جرگہ نہ کرتا ہو, ریکویسٹ نہ کرتا ہو, یا وہ انسان جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے, ان دو انسانوں کے علاوہ اگر کسی نے انسان کا قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ہمارے جو ساتھی سریاب میں کوئی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں ہمارے یہ پاگل لوگ اتنے سکرے کیوں ہیں. دھماکہ تو یہ نہیں دیکھتا, کجان وہاں تھا, اصغر وہاں تھا, میں یہ سب تھے. یہ پاگل پن پتہ نہیں ان کو کس طرح سب پہ چڑھ گیا ہے. اگر ہم سب اڑ جاتے, اس میں پاکستان کی کون سی خیر ہے, ہمارے اس ملک کے چلانے میں کون سی خیر ہے, اور کس جرم میں, ہم نے جرم کیا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہے, فلانا ہے, آپ کو مار رہے ہیں, وہ آپ کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس ہوگی جس طرح کی ہوگی. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی حق ہے, ہمارا انسانی حق. جلسے میں نے کیا کہا, کون سی بھی بری بات کرنے کی. آپ نے اس آدمی سے 2-4 دفعہ, مجھ سے 3-4 دفعہ, اس آدمی سے شاید اصغر بھی رہا, اس بھی لیا ہو, ہم سے آپ نے حل کیا, سب سے آپ نے خود بھی حل کیا. میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا, دفاع کروں گا, فلانا کروں گا. اور آپ نے بحیثیت آرمی کا ہر سپاہی, آرمی کا ہر جرنیل حرف لیتا ہے, قسم لیتا ہے کہ میں سیاست میں ایسا نہیں ہوں گا. ابھی ہم اپنی آئین کی دفاع کے لیے نکلے ہیں. جنہوں نے آئین روندا ہے ان کو پوچھتا نہیں. ہم نے 75 سال گزارے اس ملک میں. یہاں سینکڑوں پنجابی, سینکڑوں سندھی, سینکڑوں پشتون, سینکڑوں پنجابی, آپ نے ان کو ایک فیکشن 44 کی خلاف ورزی میں مارا ہے, سینکڑوں. اور آج تک آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کو توڑنا, آئین کو معطل رکھنا, آئین کو بگاڑنا, اس کی سزا خود آئین کہتا ہے.
کہ یہاں چیزن ہے، سب سے بڑی غداری ہے. اگر کسی کو یہ ہے شہباز بھائی کمپنی یا ان کو ساتھیوں کو کہ ہم اپنی جمہوری آزادیوں کی دفاع، انسانی بنیادی انسانی حقوق کے دفاع، اپنے وطن کے عام غریب عوام کی دفاع میں جلسے نہیں کریں گے تو یہ خیال است و محال است و جنون. ہم جلسے کریں گے، ڈنکے کی چوک پہ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ جمہوریت زندہ باد، امریت مردہ باد. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے. نہ یہاں کوئی فاتح ہے، نہ یہاں کوئی مفتوح ہے. اور اگر آپ نے جس طرح اخترجان نے کہا جلسے میں، اگر آپ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ میں آقا ہوں آپ غلام ہیں، تو یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ جبر کا رشتہ ہے، یہ طاقت کا رشتہ ہے. جس دن غلام کو موقع ملا زنجیر اس نے کاٹی وہ بات ہے. ہم یہ رشتہ نہیں، نہ کوئی ہمارا آقا ہے نہ کوئی ہمارا غلام ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں، ہم سب کی زمانوں سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ قطعاً نہیں ہے خدا نخواستہ ہم انسانوں سے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. ہم انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں. آج دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے اور ساری دنیا اس سے متفق ہے کہ جو انسان جہاں بستا ہے وہاں کے وسائل پہ پہلا حق اس کے بچوں کا ہے. ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کو منتقل کر رہی ہے. یہ بنیاد اسلام کا حکم ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اللہ پاک نے اس کے وطن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں پہلا حق اس کے بچے کا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان سے سارے بلوچ علاقے کے تمام یہودوں کا مالک بلوچ ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ طے کریں، آئین میں ہے یہ چیزیں، ہمارے ساتھ طے کریں کہ آپ کے وسائل پہ آپ کی قوم کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے بچوں کا حق کتنا فیصد وہ ہم لے لیں گے، اپنے علاقے میں بانٹ دیں گے، باقی ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کریں گے. چین آتا ہے، امریکہ آتا ہے، جو آتا ہے. ابھی جب آپ اگر گھر پہ گھسیں گے بائی فورس ہمارے ان پہ قبضہ کریں گے، ہمیں ہمارے پہ کون سا راستہ رہے گا؟ کل یہ ہوا جو بھی ہم نے نہیں ڈھونڈنا. پاکستان کی جاسوسی ادارے اتنے اہل ہیں، میں یہ فکرہ بار بار استعمال کرتا ہوں، اس فکرہ ہے گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے کیا ایک اور 8 اگست کا ڈرامہ کرنا تھا؟ ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. بسم اللہ، جب جی چاہے میں مار دیں، لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی، ہمارا اپنے بچوں کو، کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے قاتل پاکستان کے جاسوسی ادارے اور پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو آئین نہیں مانتے. ہم ان پہ ایفآئی اوپر بھی آسمان میں بھی ہمارے ایفآئی آر ہوگا. کس لیے ہمیں مار رہے ہو؟ انہیں کیا گناہ کیا؟ یعنی ہم کوئی بے باکی کی سزا نہیں دیں گے، ہم آئین کی دفاع کی بات کریں گے، ہم اپنے حق کی بات کریں گے. ہمیں یا تو قرآن کی بات ماننی ہوگی، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یا اچھے انسانوں کی بات ماننی ہوگی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بہت بڑا جہاد ہے، یہ جہاد ہم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم ہر جابر حکمراں کے سامنے ہم حق کی بات کریں گے، نہ کسی کی ماں گالی دیں گے، نہ کسی کے ماں باپ کی گالی دیں گے، نہ یہ بتائیں گے کس کا بچہ ہے. جو آدمی عوام کے حقوق کا حاصل ہوگا ہم اس کے خلاف کریں گے، ہم اس کی بات کریں گے. ہمارے سر آپ کے حوالے، ہماری زندگی آپ کے حوالے. ہم اپنے بچوں کو یہی لکھ کے بھیجیں گے کہ اگر لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں جمہوریت کو نہیں چھوڑتے. ہمارے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. قرآن کریم حکم دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت.
ابھی ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں یا شہباز اینڈ کمپنی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہمارے 1 2 3 کس لیے آپ جب لوگوں کو مار رہے ہیں ہمارا خون ایسے رہے گا نہیں جائے گا نہ ہم نے ایسے رہے گا وہ دینا ہے اگر ہم غلط لوگ ہوتے یہ جو بیٹھے ہیں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں تاریخ صاحب والے ہیں مسلم والے ہیں تاریخ کی پارٹی ہے DNP والے ہیں جان ہیں اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کہنا چاہیں ہم کوئٹہ کے تمام ٹاؤنوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں تمام ٹاؤنوں کو پولیس کے ہوں یا کوئی اور لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کہنا نہیں چاہتے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے بڑی ہر ایک بولیں گے ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ رہے اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں جتنے لوگ ہیں ملا ہے پیر ہے فقیر ہے جرنلسٹ ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں لوگ نکل آئیں کالے جھنڈیاں ہوں اور ہم ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹرک اونر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہمارے مسافرین کو اچھے پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا چونکہ آپ اپنے حملاور ہو آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ حرب و قلب نہیں حرب و قلب نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر پشتون کو روزگار سے کہ اس دن کم سے کم 1000 کا ایک آدمی نکلے بند کرے ٹریفک سارے ممکن ہو تو ٹرین یہ بند کر دیں ممکن ہم تو پیارے والوں سے بھی کہیں جہاز والوں سے بھی 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں سڑکیں بند ہوں گی کوئی مسافر نہیں جا سکے گا ٹرینیں مہربانی کریں TT صاحب ورنہ کیا ہے ہمارے لیے کوئی اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرانان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہم نے مانا اس تنظیم نے فیصلہ کیا ہے جو بھی ہم نام لیں گے کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی شریفانہ انداز میں عوام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کس ملک کے مالک ہیں ہم ان سڑکوں کے مالک ہیں ہم ان راستوں کے مالک ہیں اور اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا پھر ہم یہاں کسی کو گزرنے نہیں دیں یہ ہمارا فیصلہ ہے 8 تاریخ کو انشاءاللہ سارے صوبے میں ابھی سے 2-3 دن ہے پارٹیاں بسم اللہ کر دیں گلی گلی کوچے کوچے میں تصدیق حکومت چور ہے جمہوریت زندہ باد پیڑیوں کی رہائی جو ہمارے بچے گم ہوتے ہیں تاجر ہم پشتون بلوچ ہم واضح اعلان کرتے ہیں ہم واضح اعلان کرتے ہیں ہمیں آپ کا نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خیرات ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے سرحدات میں تجارت کی اجازت دیجیے ہم خود کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے ہم خود کھائیں گے اگر کوئی بلوچ اگر کوئی پشتون اگر کوئی ہزارہ اگر کوئی یہاں کا پنجابی اگر ان کا تاجر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مارو چرس کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مارو افیون کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مارو لیکن جب ہم آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں چمن کندار سے 6 منٹ کے فاصلے سے ہم وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں جو ٹیکس پاکستان نے رکھا ہے اب ہم سے وصول کریں ہم دیں گے آپ یہ حال سارے زائدان تک ہمارے 8-9 راستے ہیں اگر خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر دیں
ہم اپنے بچوں کو پالیں گے، اپنے وطن کو پالیں گے حلال کی روزی سے. ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ خام خواہ ہم نے کراچی کے بندرگاہ سے تجارت کرنی ہو، ہم سے بہت دور ہے، ہم سے دور ہے. روشنی سامنے ہے، ہیلمٹ اور دوسرے اس کے کندھار، چمن، جو غزنی، ادھر قمردین اور فلانا، اس پہ پابندیاں ہیں. ہمارے تاجروں کو اپنی آزادی دینی ہوگی. بنائے کسٹم ہاؤس، بنائے چمن میں، کردار کی طرف کسٹم ہاؤس بنائے. جو ٹیکس کوئی پاکستانی دیتا ہے ہم ٹیکس نہیں چلتے ہیں. ٹیکس کا کاغذ صاف ہوتا ہے، پھر ہمارے جو تاجر یہاں سے اپنا مال امپورٹڈ، جس پہ ٹیکس دیا ہوا ہوتا ہے، امپورٹڈ مال پہ کسٹم کے لوگ، ملیشیا کے لوگ ایک نام دوسرے نام سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کی ملک لینے والے نہیں ہیں؟ ہم زمانوں سے شرائع برشم نہیں تھا، ہمارے لوگ چین سے تجارت کرتے. شرائع برشم تو آپ نے بھی بنایا. ہمارے لوگ افغانستان کی قانون کے سمندر تک جاتے تھے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں.